21 ستمبر ہے سن 24، اور یہ 274 نمبر غزل ہے میر صاحب کی، جس بہت مشہور غزل ہے، بہت مشہور غزلوں میں سے ہے۔ 5 اشعار ہیں اس میں، اور اس کے 3 فاروقی صاحب نے چنے ہیں۔ ایک جو ہے وہ کیوں نہیں چنا، وہ میں بڑا حیران ہوں۔ بڑی مشکل ہوتا ہے اس چیز کا کہ کیسے سلیکشن، اس پہ مستقل ہم بات کرتے رہتے ہیں، لیکن چلیے اس پہ فوری طور پہ پہلے تو میں 5 اشعار پڑھ دیتا ہوں، کیونکہ 5 پڑھنے سے بہت ضروری ہے میرا خیال ہے، اور پھر ایک شعر جو ہے اس پہ آج بات کریں گے، اور پھر جو 2 اور ہیں اس پہ پھر اگلے ہفتے یا 3 دن 4 دن بات کریں گے۔ تو چھوڑ کوئی بھی نہیں سکتے، میں تو اس کا جج ہی نہیں ہوں، لیکن اس انٹرسٹ میں کہ 4-5 سال تو آلریڈی ہو گئے، پتہ نہیں کتنے سال ہو گئے یہ کرتے ہوئے کام، اور ابھی یہ آدھے سے بس کچھ زیادہ ہوا، تو پتہ نہیں کب تک چلے۔ تو کبھی کبھی جی چاہتا ہے کہ تھوڑا تیز کر دیں، کبھی کہتے ہیں ایسے ہی چلتا رہے تو ٹھیک ہے، پھر کہتے ہیں کہ یہ رہ ہی نہ جائے، ہم چلے جائیں۔ تو چلیے آتے ہیں۔ یہ غزل یہ مشہور ہے کہ جہاں اب خارزاریں ہو گئی ہیں، یہیں آگے بہاریں ہو گئی ہیں۔ یہاں اس میں بہت بڑی پرنٹنگ کی مسٹیک ہے، اور یہ یہیں آگے بہاریں آ گئی ہیں لکھا ہوا ہے۔ میں نے کہا شاید ایسا ہو نا، لیکن میں نے بہت جگہ چیک کیا اور وہ تھا بھی نہیں، کیونکہ باقی ہر جگہ جو سب شعر میں جو ہے ردیف قافیہ وغیرہ چیک کیا تو مزاریں ہو گئی ہیں، کناریں ہو گئی ہیں، تو آ گئی نہیں۔ تو یہ خیر میر صاحب کو تو نہیں کہہ سکتے، لیکن فاروقی صاحب اس کے کیونکہ ہیں انچارج، ان کو یہ ان کا ذمہ دا بک اسٹاپس ایٹ ہم۔ لوگ کہتے ہیں اپنی کتاب چھپوا کے، وہ میں کیا کروں جی ایڈیٹر نے یہ کر دیا۔ میرے کئی دوست ہیں بہت عالم فاضل جید، عالم فاضل تو جو ہیں لیکن بڑے جید کتابیں لکھنے والے، وہ کہتے ہیں او جی وہ میرا پبلشر جڑا سی انہیں کر دیتا ہے، لیکن ذمہ داری انہی کی ہوتی ہے، اسی لیے ایڈیٹرز ہوتے۔ چلیے صاحب، جہاں اب خارزاریں ہو گئی ہیں، یہیں آگے بہاریں ہو گئی ہیں، سنا جاتا ہے شہر عشق کے گرد، مزاریں ہی مزاریں ہو گئی ہیں۔ اور میرا اس غزل کا جو پسندیدہ شعر ہے وہ یہ کہ جنوں میں خشک ہو رگ ہائے گردن، گریباں کی ستاریں ہو گئی ہیں۔ یعنی گریباں کی تاریں بھی اسٹیبلش کر دیا اسی میں، کہ وہ بھی ایک سٹینڈرڈ ہم نے بنایا تھا، تو اب تو رگھائے گردن بھی گریباں کی، اور اس میں وہ بھی ایک امیجری بھی ہے کہ ہاتھوں سے خود اذیتی وغیرہ۔ اسی دریائے خوبی کا ہے یہ شوق کہ موجیں سب کنارے ہو گئی ہیں، اور انہی گلیوں میں جب روتے تھے ہم میر، کئی دریا کی دھاریں ہو گئی ہیں۔ کیا کہنے۔ اچھا صاحب، اس شعر پہ آتے ہیں کہ جہاں اب خارزاریں ہو گئی ہیں، یہیں آگے بہاریں ہو گئی ہیں۔ اتفاق کی بات ہے، بالکل ٹوٹل اتفاق کی، کہ آج 21 ستمبر ہے، اور 21 ستمبر پچھلے سال میں نے میر کا ایک شعر مجھے فیس بک نے بتایا، میں نے خوش خط کر کے لکھا تھا، خوش خط تو نہیں کہنا چاہیے، خوش خط کہاں تھا، خط کر کے لکھا تھا، وہ اگر کسی کو پڑھنے میں ہی آ جائے تو بڑی بات ہے، خوش خط کہاں سے ہو گیا بہرحال۔ لیکن وہ شعر اتنا ظالم ہے کہ وہ آج فیس بک نے بتایا میں نے پچھلے سال لکھا تھا، تو وہ بالکل ایک ہی یعنی علاقے کا شعر ہے، یہ تو نہیں کیسے ایک جیسا ہے، لیکن جیسے اب یہاں کہہ رہے ہیں کہ یہاں اب خارزاریں ہو گئی، یہیں آگے بہاریں ہو گئی ہیں، تو وہ شعر تھا کہ اڑتی ہے خاک شہر کی گلیوں میں اب جہاں، سونا لیا ہے گود میں بھر کر وہیں سے ہم۔ اوہ ہو کیا بات ہے جی، اڑتی ہے خاک شہر کی۔ اب یہ جو ہے خاک جو ہے یہ موت کی علامت ہے، خاک میں پانی نہیں رہتا تو وہ صرف موت ہوتی ہے، bereft، تھینیٹوس ہے، ایروس نہیں ہے۔ ایروس سونا ہے یہاں پہ، کہ سونا لیا ہے گود میں، یعنی وہاں پہ ہم زندگی سے بھر کے اپنے آپ کو چلتے تھے۔ میں اپنے پرانے شہر میں جب پنڈی میں جاتا ہوں وہاں پہ خاک اڑتے دیکھتا ہوں، تو اس قسم کے میر کے جو دلی کے اشعار تھے وہ مجھے یاد آتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک اور شعر ہے میر کا جس میں خارزاروں کا تو نہیں قصہ لیکن خاک کا قصہ ہے، اور اس میں یہی چیز جو ہے کہ موت اور زندگی کا جو پیراڈاکس ہے، کانٹراسٹ ہے، انیویٹیبلٹی ہے، اس کے بارے میں۔ اور وہ میرا بہت پسندیدہ شعر ہے، کئی مرتبہ آپ لوگوں کو بھی سنا چکا ہوں، کہ مواج آب سا ہے، یعنی دیکھنے میں بہت زندگی لگ رہی ہے وہ، لیکن اڑے ہے خاک، اصل میں موت منڈلا رہی ہے، گزر رہی ہے، ہر طرف پھر رہی ہے۔ حمیر بے بہرے بے تہے ہستی سراب سا، یعنی میر یہاں پہ انسان ہے، میٹونیمی کے طور پہ یوز کیا ہے میر کا نام، حمیر بہرے بے تہے، ہے تو سمندر جیسا لیکن بے تہے ہستی سراب سا۔ یہ سب سراب بہت بڑا یعنی کمال شعر ہے اس سے میر کا، اور یہ اتنا زیادہ میں نے اور ادھر ادھر چھپا ہوا یا لوگوں سے سنا نہیں ہے، لیکن میرا بہت زمانے سے پسندیدہ شعر ہے۔
تو اس شعر پہ ذرا سی بات کرتے ہیں آگے کہ یہ فاروقی صاحب کیا فرماتے ہیں اس میں. کہتے ہیں کہ یہ مضمون ہماری شاعری میں عام ہے، خود میر نے اسے کئی بار کہا ہے. مثلاً دیوان اول ہی میں ہے کہ جس جا کے خس و خار کے اب ڈھیر لگے ہیں، یا ہم نے انہی آنکھوں سے دیکھی ہیں بہاریں. بالکل وہی تھیم اور طرح سے. اور میر سوز نے بہت خوب کہا ہے، مجھے تو بہت اچھا دوسرا مصرع خاص طور پہ مجھے بہت اعلیٰ شعر کیا لگا کہ گزروں ہوں جس خرابے سے کہتے ہیں وہاں کے لوگ، گزروں ہوں جس خرابے سے کہتے ہیں وہاں کے لوگ، ہے کوئی دن کی بات کہ یہ گھر تھا یہ باغ تھا. اب یہاں پہ خرابہ جو ہے وہ موت کی علامت ہے، اور باغ اور گھر جو ہیں وہ زندگی ہیں، تھراپ کر رہے ہیں دونوں، وہ حیات سے، وہ نباتات سے. کیا بات ہے صاحب، کیا شعر ہے میر سوز کا. گزروں ہوں جس خرابے سے کہتے ہیں وہاں کے لوگ، ہے کوئی دن کی بات یہ گھر تھا یہ باغ تھا. اس مضمون کو میر حسن نے ذاتی رنگ میں لکھا ہے. اب جہاں خار و خس پڑے ہیں کبھی، ہم نے یہاں آشیاں بنائے تھے. یہاں بھی آشیاں، گھر والی بات اور زندگی اور یہ. لیکن ناصر کاظمی کا ہمارے زمانے کا شعر ہے، کیا کہنے صاحب، ذرا سن لیجیے. میں نے پہلے نہیں سنا تھا یہ شعر. کیا شعر ہے یہ بھی، موت و زندگی کا. ڈیرے ڈالے ہیں بگولوں نے جہاں، اس طرف چشمہ رواں تھا پہلے. اس طرف ہونا چاہیے میرا خیال. ہاں، ڈیرے ڈالے ہیں بگولوں نے جہاں، اس طرف چشمہ رواں تھا پہلے. یعنی موت اور زندگی کا. یا بگولے جو ہیں، جو میر صاحب کا بھی پسندیدہ الفاظ میں سے ہانٹنگ لفظ ہے کہ بگولے کی طرح وحشت زدہ سے رہے برچیدہ دامن اس سفر میں. یاد آ گیا شعر، کیا شعر ہے کہ موت و زندگی کا. میر کا یہ زیر بحث شعر بعض صفات کی بنا پر ان سب میں ممتاز ہے. اب یہ سبق شروع ہوتا ہے ہمارا. ابھی تک تو مزہ آ رہا تھا، اب فاروق صاحب انسٹرکٹ کر رہے ہیں کیوں اتنے اعلیٰ اشعار جو میں نے ابھی پڑھے ہیں، کچھ میں نے جو ادھر ادھر سے دیکھے اور کچھ جو انہوں نے خود لکھے، اس میں کیوں ممتاز ہے. بات تو یہ ہے کہ میر کے شعر میں کیفیت بہت ہے، لیکن معنی کی جہتیں بھی ہیں. پہلے مصرے کے دو مفہوم ہیں، وہ جگہیں جہاں اب خارزار نمودار ہو گئے ہیں، یا وہ جگہیں جو اب خارزار بن گئی ہیں. دوسرے مصرے میں کئی مفہوم ہیں. پہلے یا گزشتہ دنوں میں یہاں سے بہاریں ہو کر گزری تھیں. دوسرا، پہلے ان جگہوں پر کئی بار بہار آئی تھی. اور تیسرا، پہلے ان جگہوں پر طرح طرح کی بہاریں آ چکی ہیں. اور چوتھا یہ کہ پہلے ان جگہوں پر کئی بار یا طرح طرح کی بہاریں برپا ہو چکی ہیں، یعنی جشن من چکے ہیں. لفظ یہیں پر غور کیجیے. بادی النظر میں محسوس ہوتا ہے کہ مصرع اولیٰ کے جہاں کے مقابلے میں مصرع ثانی میں وہاں ٹھیک ہوتا. یعنی جہاں اب خارزاریں ہو گئی ہیں وہاں آگے بہاریں ہو گئیں. اب کیا کہتے ہیں، ٹھیک ہوتا. اچھا شاعر یہی کرتا، لیکن بڑے شاعر نے یہیں کا لفظ رکھ کر معنی کی ایک بالکل غیر متوقع جہت پیدا کر دی کہ جن مقامات پر بہاریں تھیں انہی مقامات کو خارزار بننا پڑا. یعنی ایک طرح کا نیچرل لا بھی اسٹیبلش کر رہے ہیں میر صاحب کہ یہ انیویٹیبل ہے. اشارہ ہے اس طرف بھی. یہ فاروقی صاحب نہیں، میں کہہ رہا ہوں. یعنی اگر بہار نہ آتی یا جشن بہار نہ منتا تو وہ جگہیں خارزاروں میں تبدیل بھی نہ ہوتی. یعنی لرکس، ڈیتھ لرکس، جیسے فلپ لارکن کہتا ہے نا کہ پردے کی لرک کر رہی ہے، زیادہ خوش مت ہو. خارزار میں تبدیل ہونے والے اصل بہار کا یعنی کہہ رہے کہ خارزار میں تبدیل ہونا دراصل بہار کا نتیجہ ہے، نہ صرف اس کے بعد ہوتا ہے بلکہ نتیجہ ہے، کاز اینڈ افیکٹ ہے. اب معلوم ہوا کہ بہار نہ آتی تو بہتر ہوتا، کیونکہ پھر تو خارزار تو نہ ہوتی، معمولی میدان یا جھاڑی جنگل ہوتے. خارزار سے بدتر تو کوئی چیز نہیں، کیونکہ اس سے کسی کو کچھ حاصل نہیں ہوتا. سبھی خارزار سے وحشت کرتے ہیں اور اس میں داخل ہونے سے گریز کرتے ہیں. ذرا دیکھیے، اس مضمون کو لوگ 200-250 برس سے برت رہے ہیں، لیکن میر کسی معنی آفرینی کوئی نہ حاصل کر سکا. کیفیت اس پر مستزاد. میر کو دعویٰ استادی تھا تو کیا غلط تھا. یاد آیا شعر میر کا جو کئی دفعہ لکھ چکا ہوں کہ اس فن میں کوئی بیتہ کیا ہو میرا معارض، یعنی رائیول. اس فن میں کوئی بیتہ، اور بیتہ کی کیا ترکیب ہے میں نے کہیں نہیں، نہ پروز میں نہ پوئٹری میں اردو میں کہیں نہیں دیکھی، نہ شاعری میں. بیتہ، اس فن میں کوئی بیتہ
بے استادہ وغیرہ سنا گا، لیکن بیت ہے کیا ہو میرا معارض، اول تو میں سند ہوں اور پھر یہ میری زبان ہے۔ بات صحیح ہے، زبان ہی پر حاکمانہ تسلط کے باعث میر چھوٹے چھوٹے الفاظ کو اس قدر تہدار بنا دیتے ہیں۔ خارزار دلچسپ لفظ ہے، نور اللغات اور آصفیہ اس سے خالی ہیں۔ پلیٹس میں یہ مذکر درج ہے، ترقی اردو بورڈ کراچی اردو لغت میں بھی مذکر درج ہے، لیکن جو اسناد دیتے ہیں ان سے مذکر مؤنث کچھ ثابت نہیں ہوتا۔ جلیل مانک پوری کتاب تذکیر و تانیث اور آفاق بناسی دیکھیں کن کن لوگوں کا ذکر کر دیتے ہیں فاروقی صاحب، جن کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ معین الشعراء میں بھی اس لفظ خالی ہے۔ لہٰذا میر کی سند پر اسے مؤنث ہی قرار دینا ہوگا، اگرچہ زار پر ختم ہونے والے تمام الفاظ اردو میں مذکر ہیں۔ خوب بات کی فاروق، یہ کئی مرتبہ ہوتی ہے پارلر چوک کھانے وانے پہ بچوں کے نام وغیرہ پہ، تو میری دوست سب سے پہلے نائلہ نے اپنی بچی کا نام مجھ سے کہہ لی کہ میں اس کا نام ایمان رکھ دوں، تو میں یہ نہیں کہ مجھ سے کہہ رہی تھی تم کہو گے تو رکھوں، لیکن ذرائع لے رہی تھی، وہ انگریزی پڑھتی تھی، اردو کی اس کو نہیں تھی اتنی، مجھے بھی نہیں ہے لیکن وہ تو میں نے اسے اصول یہی بتایا، میں نے کہا میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ایمان کو مؤنث استعمال کر سکتی ہو تو پھر رکھو لڑکی کا نام، ورنہ لڑکے کا ہونا چاہیے، یعنی ایمان الحسن لڑکے کا نام، لیکن میرا ایمان اس کا ایمان پختہ ہے، اس کی ایمان پختہ نہیں کہتے۔ اسی طرح سے اذان، جیسے آج کل نام بہت رکھا جاتا ہے، تو اذان مؤنث ہے کہ اذان ہو رہی ہے، اذان ہو گیا تو نہیں کہتے، انلس جیسے بے نظیر کا کسی نے لطیفہ کہا کہ بے نظیر صاحب مغرب کا اذان شروع ہوئی تو انہوں نے دوپٹہ سر پہ رکھا کہ اذان بج رہا ہے۔ چلیے صاحب، باقی پھر خدا حافظ۔